بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پھٹکڑی کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں۔ پھٹکڑی میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا ہو دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکڑی کا استعمال بہترین ہے۔ کیل محاسوں سے نجات۔ پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا کر 20 منٹ بعد دھونے سے دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکیاں تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر سردی کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکڑی پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کی سر کی خشکی میں واضح کمی آئے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ جوئیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سروں میں جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے اور بچوں کے بالوں میں لگائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں، پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ بغلیں۔ جن مرد و خواتین کی بغلوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہو، یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیو کرنے سے بغلیں کالی ہو جاتی ہوں، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو پانی یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا لیں۔ اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا۔ بغلوں سے بو نہیں آئے گی اور بغلیں دوبارہ سفید ہو جائیں گی۔ غیر ضروری بالوں کی صفائی۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ پھٹکڑی کو پانی میں گیلا کر کے زیر ناف حصے پر لگائیں تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ ڈھیلی جلد۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک پر کالے نشانات۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنی ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائیں اور اس کے بعد عرق گلاب سے دھوتے رہیں۔ اس سے آپ کی ناک کے بال اور کالے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ چھائیاں۔ جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کی مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھو لیں۔ اس سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا اور چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے پھٹکڑی میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی سیپٹک خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔
जिसकी वजह से ये जरासीम और बदबू को ख़त्म कर देती है। फटकड़ी का ठोस टुकड़ा गीला करके जिस्म और बदबू वाले हिस्से पर रगड़ने से बू ख़त्म हो जाती है। खारिश खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफ़देह होती है। फटकड़ी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश में आराम आता है। पेट दर्द, जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फटकड़ी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा लें। पेट दर्द में फौरन आराम आ जाता है। मसूड़ों से खून आना, नाजरीन, इस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी सी फटकड़ी रात को भिगोकर रख दें और सुबह दही पानी आप अपने मसूड़ों पर लगाएं तो मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा 20 ग्राम फटकड़ी 10 ग्राम नमक मिलाकर पेस्ट बना लें। इसको वक्तन फवक्तन मसूड़ों पर मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। मुंह के छाले, बच्चों या बड़ों के मुंह में छाले बन जाएं तो छुटकारा पाने के लिए फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे गीला कर लें। फटकड़ी का पाउडर अपने मसूड़ों के छालों पर लगा लें। 2 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर इसे थूक दें। इसे निगलना नहीं है। फिर पानी से कुल्ली करके मुंह साफ कर लें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से छाले ठीक हो जाएंगे। दांत दर्द के लिए फटकड़ी की बड़ी आफादियत है। फटकड़ी को अच्छी तरह जलाकर पाउडर बना लें। रीटे की गुठली की राख और फटकड़ी की राख हम वजन लेकर दांतों पर मलें तो आराम आ जाता है। दांतों की दीगर बीमारियां, फटकड़ी और कीकर का कोयला हम वजन लेकर बारीक पीसकर कपड़े से छान कर रख लें। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों में आराम मिलता है। खांसी और दमा, फटकड़ी को पानी में हल करके दिन में 3 बार आधा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आराम मिलता है। नाक की बू, अगर नाक से बू आती हो तो फटकड़ी को पानी में हल करके इस महलूल से नाक की सफाई करें तो इस अमल से नाक से बू आना बंद हो जाती है। जहरीली मक्खी या बिच्छू के जहर को दूर करने के लिए अगर किसी को जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसके जहर को ख़त्म करने के लिए फटकड़ी को पानी में घोलकर डंक की जगह पर मल लें और इसके इर्द गिर्द लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। दर्द और जलन को फौरन आराम आ जाएगा। जख्मों के लिए 1 माशा फटकड़ी को पाव भर गर्म पानी में घोलकर दिन में 2 बार जख्मों को धोने से जख्म अच्छे हो जाते हैं। जख्मों की गंदगी दूर करने के लिए फटकड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे गला सड़ और गंदा गोश्त साफ हो जाता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हो सकता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पांव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। अगर आपका रंग सांवला है और गोरा होना चाहते हैं तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्द रंग गोरा और जिल्द नरम हो जाएगी। बाएं हाथ से खाना मत खाएं, इससे दिल कमज़ोर होता है। बेर, दिल और हड्डियों की कमज़ोरी के शिकार अफराद इस फल को खाने की आदत बनाएं तो वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नाजरीन, नमक से भरी ग़िज़ाएं न सिर्फ आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फुलाती हैं बल्कि आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं। शर्मीले लोग ज़्यादा होशियार और ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसानी जिस्म को जुज़वी फालिज हो जाता है ताकि खुद को नुकसानदेह काम से रोका जा सके। बुढ़ापा रोकने वाली 5 ग़िज़ाएं: मछली खाने से, सब्ज़ चाय पीने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से, अनार का जूस पीने से, बेरीज खाने से। नाजरीन, बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल लेकर उसे भुनें और उसे 1 चाय का चम्मच पिसे हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चे को खिला दें। बच्चे को करवट से सुलाएं। शुगर यानी ज़ायबतीज़ वाले मरीज़ अपनी टांगों खसूसन पाँव को हफ्ते में कम अज़ कम 1 बार नीम के पत्तों के पानी से लाजमी धोया करें। 1 खाने का चम्मच अदरक का रस
صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی، یا گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ گنجے افراد برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کر۔ اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے، اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانب درد۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، بند گوبھی کا استعمال۔ نمبر 2، لیموں کا رس۔ نمبر 3، پالک کا زیادہ استعمال۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1، تعریف کی۔ نمبر 2، دنیا جہاں کی سیر کی۔ نمبر 3، عیش و عشرت کی۔ نمبر 4، محبت کی۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، غیر ذمہ دار۔ نمبر 2، کم سن۔ نمبر 3، قوت برداشت کی کمی۔ ناظرین، جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے دائیں سیدھی طرف کر کے کان میں دم کریں، پھونک ماریں۔ اسی طرح پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا چھوڑ دے گا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2 یا 3 کھجوریں کھا لیا کرو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرماس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کریں، آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ 1 ملین تک پہنچ جائیں۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہمیشہ اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی صحت کو بڑھائیں، تمباکو نوشی ترک کر دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں، مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں، نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں،
کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر سویا کریں، اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں۔